محترم حضرات، ہمارے جناب حضرت حافظ و قاری شعیب الحق صاحب گائے بگائے اہل اللہوں کو، اللہ والوں کو، صاحب دل کو، صاحب کشف و کرامت لوگوں کو، اللہ والوں کو مدعو کرتے ہیں، اور اس نعمت پور کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ نے مکتب کے ذریعہ سے، مکتب نعمت الاسلام نعمت پور کے ذریعہ سے اور مدرسہ دارالفرقان کے ذریعہ سے الحمدللہ یہ بستی، یہ محلہ شر شبد و شاداب آباد ہے، اور اہل اللہ کی زیارت ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کے صحبت سے، اللہ والوں کے باتوں سے، اللہ والوں کے نصیحتوں سے، اللہ والوں کے پند و نصائح سے ہمیں استفادہ کا موقع ملتا ہے، اور ایسا گاہے بگائے اللہ والوں کے آنے سے دل کا دنیا بدلتا ہے، دل کا دنیا بدلتا ہے۔ آدمی ضلالت و گمراہی سے نکل کر رشد و ہدایت اور رہبری اور رہنمائی سے راہ راست پہ آدمی آ جاتا ہے، دل بدلتا ہے۔ دل بدلے گا تو نماز میں جان پیدا ہوگا، نماز میں جان پیدا ہوگا تو پھر اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کی قربت، اللہ کی معیت، اللہ کی مصاحبت ہمیں نصیب ہوگی، پھر ہم اللہ کے لاڈلے پیارے چہیتے برگزیدہ بندے بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ والوں کا عروج و مسعود ہوتا ہے، اسے آپ دامن میں سمیٹتے ہوئے اللہ والوں کے ہر باتوں کو گوہر نایاب سمجھتے ہوئے ان کے ہر باتوں کو عمل کے دائرے میں رکھ کر، عملی جامہ پہنا کر دل کے کانوں سے سنیں، انشاءاللہ استفادہ آپ کو نصیب ہوگا۔ انشاءاللہ حضرت والا کے بیان سے ہم استفادہ حاصل کریں گے۔ ایک چیز ہے، آدمی اگر سنت پر عمل کرتا ہے، آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے، اگر سنت پر عمل کر کے داخل ہوتا ہے، 5 سنتوں کو زندہ کر کے داخل ہوتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ 4 خوبیوں سے نوازتا ہے، 4 خوبیوں سے نوازتا ہے۔ پہلا خوبی یہ ہے، سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 انعام ہیں۔ سب سے پہلا انعام ہے کہ آدمی دین پر استقامت حاصل کرتا ہے، دین پر آدمی جم جاتا ہے، اس کا پیر مضبوط ہو جاتا ہے۔ آدمی اگر پانی کے پینے میں، ایسے ہی تو سب پانی پیتے ہیں، پانی پینے میں اگر سنت کے مطابق آدمی پانی پی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دین پر استقامت نصیب فرماتے ہیں، دین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے مضبوط بنا دیتے ہیں۔ نمبر 2، فاسق و فاجر لوگوں کے دلوں میں ان کا روب ڈال دیتے ہیں، دبدبہ ڈال دیتے ہیں، اور اسی طرح نمبر 3، لوگوں کے دلوں میں، انسانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ نمبر 4، موت کے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب فرماتے ہیں۔ یہ 4 خوبی سنتوں پر عمل کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ حضرت والا بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت والا کے زبان سے نکلنے والے ہر لفظ، ہر بات سونے سے زیادہ قیمتی اور گوہر نایاب ہے۔ اب میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے، میں پیر و مرشد، پیر طریقت، نمونہ اسلاف، صوفی باصفا، ہمدردان قوم و ملت، غمخوار امت، جناب حضرت اقدس حافظ و مولانا مفتی عبدالرشید صاحب قاسمی مظاہری دامت برکاتہم، خلیفہ، فرزند اور جانشین پیر طریقت قطب الاقطاب جناب حضرت اقدس الشاہ منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کالینہ بمبئی سے بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ درخواست کروں گا، حضرت والا اپنے قیمتی گوہر نایاب کلام سے ہم تماموں کو مستفیض فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو اور ہمارے اس محلے کے لیے اور پورے سرزمین اڑیسہ کے لیے اللہ تعالیٰ باعث خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے جناب حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو مدعو کروں گا، حضرت والا اپنے قیمتی بیانات سے ہم تماموں کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مرشدنا و حبیبنا و شفیعنا و معلمنا سید الانبیاء والمرسلین و خاتم الانبیاء والمرسلین محمد۔ محبت سے عظمت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیا جائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وعلى أصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم۔ پیاسا پانی اپنی پیاس بجھانے کے لیے پیتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک آدمی کو پیاس لگی ہو، ساتھی سے کہے میری طرف سے آپ پانی پی لیجئے؟ ارے ایسا ہم نے دیکھا بھائی۔ بھوکا کھانا اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھاتا ہے۔ آدمی ہم اور آپ نے جو بدن پہ کپڑے پہن رکھے ہیں، یہ اپنے بدن کی بے پردگی چھپانے کے لیے، بدن ڈھانپنے کے لیے ہم نے پہن رکھا ہے صاحب۔ تیز بارش برس رہی ہے، آدمی کو بارش سے بچتے ہوئے کہیں جانا ہے، آدمی دوسرے سے کہے چھاتا آپ لیجئے بھیگنے سے میں بچوں گا؟ ارے ایسا ہوگا بھائی؟ نہیں۔ جس طرح پیاسے کو خود پانی پینا پڑتا ہے، بھوکے کو خود ہی کھانا پڑتا ہے، پانی پیاسے کی اپنی ضرورت، کھانا بھوکے کی اپنی ضرورت، کپڑا بدن کی بے پردگی ڈھانپنے کے لیے میری آپ کی ضرورت، چھاتا بارش سے بچانے کے لیے گزرنے والے کی اپنی ضرورت۔ میرے بھائیوں، یہ دین ہم میں سے ہر ایک کی، جوان بوڑھے مرد عورت کی اپنی ضرورت ہے۔ یہ دین اللہ نے جو عطا کیا ہے، اس بات کو ہمیں دل دماغ میں بٹھانا ہوگا۔ مجھے دین میں ترقی کرنا ہے، اللہ کی ذات سے قریب ہونا ہے، اللہ کے دربار میں مقام حاصل کرنا ہے، تو اس دین پر مجھے عمل کرنا ہوگا۔ اللہ پاک کے دربار میں مقام مرتبہ حضرت والی صاحب حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کالینہ ممبئی بہت فرمایا کرتے تھے، اللہ کا تعلق بندوں سے ذات کی بنیاد پر نہیں، صفات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی عالم ہے، مفتی ہے، امیر ہے جماعت کے، مالدار کوئی شخص ہے۔ اللہ رنگت نہیں دیکھتے، علاقے نہیں دیکھتے۔ اللہ نوازتے پہ آتے ہیں، نوازنے پہ آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی روم سے صہیب رومی کو چنتے ہیں، اللہ کی عنایت جوش میں آتی ہے تو حبشہ کے بلال حبشی اللہ انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ محروم کرنے پہ آتے ہیں تو کعبہ کے پڑوسی ابو لہب اور ابو جہل کو محروم کر دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ کا تعلق بندوں سے، صفات بندیوں سے، مرد اور عورت سے، بچوں اور بوڑھوں سے صفات کی بنیاد پر، یعنی اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ عمل کا کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذاتی ضرورت ہے۔ اور جس طرح حضرت والی صاحب نور اللہ مرقدہ بہت کہتے تھے، جیسے ہماری خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا کپڑا اچھا، ہمارا مکان گھر اچھا ہو، دکان اچھی ہو، پان اور نان اچھی ہو، کھانا پینا ہمارا اچھا ہو، ہمیں یہی شوق دین میں استعمال کرنا چاہیے۔ ابھی ہم نے مغرب کی نماز ادا کیا، ہمارے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ میں نے جو عصر پڑھا تھا
عصر کی نماز اور مغرب کی نماز میں فرق کیا ہے؟ وہی جو بچپن کی عادت نماز پڑھنے کی ایک رسم کسی لگ گئی تھی، عادت لگی، گھر کا ماحول اچھا تھا، مکتب کے اساتذہ نے محبت سے سمجھایا، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت میں کسی اللہ کے بندے کی باتوں نے دل کی کایا پلٹ دیا، تبلیغ سے ہم جڑ گئے، تبلیغ کی برکت سے نماز پڑھنے والے بن گئے۔ لیکن جیسے کوشش ہوتی کھانا اچھا ملے، کپڑا اچھا ہو، ہم نے جو نماز پڑھا ہے مغرب، خود غور کر لیں کتنا دل لگا اللہ پاک سے، سجدے میں کتنا ہمیں اور آپ کو سجدے کی حلاوت، مٹھاس، ذائقہ اور ٹیسٹ، جو سویٹنس ہے کتنی محسوس ہوئی تسبیح کے پڑھنے میں، اللہ کا نام لینے میں، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو تعلق جو اللہ کا بندوں سے بڑھتا یا گھٹتا ہے، عمل کی آج کے دن تلاوت ہوئی یا نہیں ہوئی، اگر ہم نے کیا تو کس کیفیت کے ساتھ تلاوت کیا ہے، آج کے دن ہم سے کس شوق اور جذبے کے ساتھ سنتیں ادا ہوئی ہیں۔ سنتیں یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ آقا سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے، آپ کی ذات عالی سے ہمارا تعلق کیسا اور کتنا ہے۔ دنیا والوں کی محبت جوانوں کے دل میں آتی ہے، کوئی اسپورٹس مین ہے صاحب، کھلاڑی ہے، کوئی اداکار ہے، ایکٹر ہے، تو لوگ ان کا ہی طریقہ، ان کا ہی لائف اسٹائل فالو کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں اگر کوئی لائف اسٹائل مقبول ہے، اگر کوئی کلچر اللہ کی نگاہوں میں محبوب ہے، تو وہ لائف اسٹائل اور کلچر، وہ ویسٹرن کلچر، ایسٹرن کلچر، مغربی اور مشرقی تہذیب نہیں، تہذیب تو اللہ کی نگاہ میں ایک ہی محبوب ہے، محمدی تہذیب۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کہتے تھے، ولایت جیسے دودھ میں پانی کی ملاوٹ کتنی، بخار باڈی میں کتنا ہے، اسے دیکھنے کے لیے تھرمامیٹر ہوتا ہے، دودھ میں فیٹ کتنا ہے، کریم اور مکھن کتنا، ملاوٹ کتنی، اسے دیکھنے، پرکھنے، جانچنے اور ٹیسٹ کرنے کا آلہ۔ ہمارے اندر دین کتنا، اللہ کی محبت کتنی، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق کتنا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ کس مشین سے یہ چیز ناپی اور ٹیسٹ کی جائے گی؟ بھائی بلڈ شوگر دیکھ لیا جاتا ہے، تو یہ محبت کس پیمانے سے ناپی جائے گی؟ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، ولایت کے لیے معیار اور کسوٹی اتباع سنت اور اتباع شریعت ہے۔ مغرب کی نماز کا وضو بناتے ہوئے ہم نے عظمت احترام سے مسواک کا اہتمام کیا یا نہیں کیا؟ دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے جو آخری عمل تھا آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ مسواک کرنا۔ آقا نے فرمایا علیکم بالسواک، اہتمام کرو اس کا، یہ عمل اللہ کو راضی کر دیتا ہے، اور منہ کو پاکیزہ کر دیتا ہے، منہ کو پاکیزہ کر دیتا ہے۔ صاحب کرونا کے زمانے میں پتہ چل گیا کہ منہ سانسوں سے بھی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ دین ہمارے ہیلتھ کا کتنا بڑا خیر خواہ ہمدرد، یہ دین چاہتا ہے کہ ہمیں خود اپنی سانسوں سے بیماریاں نہ لگے۔ منہ گندا ہے، اسی منہ سے لقمے کھائیں گے،
وہی لقمے وائرس کے ساتھ پیٹ میں جائیں گے، لا علاج بیماریاں ہوں گی۔ کم سے کم مومن 5 بار وضو کرتے ہوئے کم سے کم مسواک کا اہتمام کرے گا۔ صبح اٹھنے کے بعد ہمارے آقا محمد الرسول اللہ درود پاک پڑھیں عظمت سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل ہاتھ دھلنے کے بعد مسواک فرمایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد استنجا وضو الگ سے دوبارہ مسواک۔ تو یہ میری آپ کی زندگیوں میں عمل اپنی ذات کے لیے، بیان، تقریر، جلسہ، اجتماعات۔ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کہا کرتے تھے جتنا لکھنا چاہیے تھا بہت اس سے زیادہ لکھا جا چکا، جتنا بولا اور کہنا چاہیے تھا بہت بولا جا چکا، اب تو ایک کام رہ گیا ہے، عمل کرنا۔ ماشاءاللہ بستی میں اہل اللہ مشائخ کی آمد ہوتی ہے، اللہ پاک قبول فرمائے، ان کے مبارک قدموں کی برکات و خیرات کے صدقے میں ہم سبھی کو ہدایت اور نجات عطا فرمائے، ہم سب کی کامل اصلاح تربیت فرمائے۔ لیکن بات تو وہی ہے کہ دین میری ذات کے لیے ہے، میرے اندر دین کتنا آیا، صبح اٹھنے سے لے کے شام سونے تک، صبح اٹھنے سے لے کے دنیا کے بارے میں ہم مطمئن نہیں، زیادہ سے زیادہ کی خواہش کرتے ہیں، یہ طبیعت کبھی بس نہیں کہتی نہ بس کرتی ہے، دین کے بارے میں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بس صاحب بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ تو جو بڑوں نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کا احسن ترین، اجمل ترین، اکمل ترین، اسہل ترین، سب سے حسین، خوبصورت، آسان جو راستہ ہے وہ اتباع سنت کا راستہ۔ ہمیں عبادتوں کی بھی سنت اہتمام سے اپنانا ہے۔ نماز سنت، کانوں تک ہاتھ کیسے اٹھانا، 50 سال ہو گئے ہم نے سیکھا ہی نہیں صاحب، نہ ظاہر سیکھا نہ نماز کا باطن سیکھا۔ مدرسوں میں ہم خود نور الایزا پڑھاتے ہیں، قدوری شریف پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد شرح وقایہ پڑھاتے ہیں، ہدایہ پڑھاتے ہیں، بس وہ ایک رسمیت آ گئی ہے کہ ان ابواب سے گزرنا ہے، گزار دینا ہے۔ عمل کی باری آتی ہے تو ہمارے پیر نماز میں کیسے ہونے چاہیے دھیان نہیں رہتا۔ صفوں میں خلل کے دور کرنے کا کس قدر حدیث پاک میں اہتمام سے جو ہے تاکید کے ساتھ فاصلے اور خلل کو دور کرنے کی تنبیہ کی گئی ہے، مل مل کے کھڑا کرنے کے بارے میں ہدایات ہیں کہ صفوں کی دوری اور ٹیڑھا پن دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ صفوں کا سیدھا ہونا، درست ہونا، امت اور معاشرے کی برائی اور بگاڑ میں ہماری صفوں کا بگاڑ کا بڑا دخل۔ حرمین میں اہتمام سے اعلان ہوتا ہے کہ سد الخلل، استوو، ٹھیک ٹھیک کھڑے ہو جاؤ، اور فاصلے کب۔ تو یہ باتیں ہم جو پڑھتے ہیں، ہم نے جو دین سیکھا ہے مدرسوں میں، اللہ کے راستے میں، بڑوں کی اپنی باتیں سن کر عمل کے لیے